أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فأهلكتكم كما أهلكتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں، پردے کے پیچھے موجود میری عزیز دینی بہنوں، تقریباً رات کے 11:15 بجنے جا رہے ہیں. مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ کام کے تھکے ہارے ہوں گے، لیکن ایک دین کی طلب کی بنیاد پر ماشاءاللہ ننھے منھے یہ بچے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ایک انوارات ٹپک رہے ہیں، اور وہ ایمان کی باتیں ہمارے سامنے جب بیان کر رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچے، تو دل باغ باغ ہو رہا تھا. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ فرشتوں نے اس مجلس کو یقیناً گھیر لیا ہے، اور یہ مجلس انوارات سے بھری ہوئی ہے، اور تھکن ہونے کے باوجود تھکن کا احساس نہیں ہو رہا تھا. تھوڑا سا حوصلہ رکھیے، تھوڑی سی ہمت رکھیے. میں بھائیوں کو بھی کہتا ہوں، میری بہنوں کو بھی کہتا ہوں، اس لیے کہ اس کان کے پردے پر گھروں میں بے چینی کے اسبابوں کی خبریں آ رہی ہے. یہ خبریں آ رہی ہے کہ گھر جہنم کا نمونہ بن چکے ہیں. گھروں میں باپ سے بچے ناراض ہیں، گھروں میں بچوں سے باپ ناراض ہیں، شوہروں سے ان کی عورتیں ناراض ہیں، عورتوں سے ان کے شوہروں کا دل دکھے ہوئے ہیں، پارٹنر آپس میں دکھی ہے، گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، گھروں میں بے چینیاں ہیں، گھروں میں آپس میں گویا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج ہی مر جائے. کبھی کسی کو خودکشی کرنے کو من چاہتا ہے. فرمایا وہ مسلمان کا بچہ جو دنیا میں چین اور سکون لے کر کے آیا تھا، اور جو لوگوں کو بے چینی کے اڈے سے نکال کر چین کے سمندروں میں ڈالنے کے لیے آیا تھا، کیا ہو گیا آج کے جوان کو، اور کیا ہو گیا زید، عمر، خالد اور ماجد کو، اور کیا ہو گیا عائشہ اور نامعلوم خدیجہ نام کی بہنوں کو. خدا پاک کی قسم ہم سبق بھولے ہیں. خدا پاک کی قسم ہم نے اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں کو ہم نے چھوڑا ہے، اور کئی ہم بھٹکے ہیں، اور اسی بھٹکنے کے نتیجے میں ہمارے گھروں میں حالات ہے. ورنہ کیا وجہ تھی؟ جہاں گھروں میں قرآن پڑھا جاتا، جہاں گھروں میں اللہ اللہ ہوتا، جہاں قرآن گھروں کے اندر میں فرمایا ہمارے دل کی گہرائیوں میں سے اللہ کی آوازیں نکلتی، تو کیا ان گھروں میں شیطان کے بچے رہ سکتے تھے؟ کلا وحاشا. خدا پاک کی قسم شیطان کے بچے بھاگ جاتے ان گھروں سے. آج کی اس مبارک مجلس میں میں آپ کو اصلی تعویذ بھی بتاؤں گا. آج کی اس مبارک مجلس میں انشاءاللہ میں آپ کو اس بیماری کا مداوا اور علاج بھی بتاؤں گا. آپ مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتے ہوئے کہ آپ کا چھوٹا بھائی آپ کو رات کے 11:15 بجے کچھ بات کہنے جا رہا ہے، اور یہ حقیقت ہے. جیسے پیچھے لائٹ جل رہی ہے آپ اس پر یقین رکھتے ہو، نیچے زمین ہے اس پر یقین رکھتے ہو، اوپر آسمان ہے اس پر یقین رکھتے ہو. جو باتیں میری آپ کے سامنے ہو دل کی گہرائیوں سے سنو، ورنہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے وہ ایسا بے چین کر دیتا ہے کہ آدمی کو نہ گھر میں چین، نہ مسجد میں چین، نہ بازار میں چین، نہ دوستوں میں چین. وہ پنکھے کے لٹکنے کے سوا اس کو چین نہیں ہوتا. میں مر کر چلا جاؤں، میں بے چین ہو کر کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان ننھے منھے بچوں نے آج کی رات میں بہت کچھ بتا دیا. اللہ قابل مبارکباد ہے ان کے اساتذہ جنہوں نے رات دن بیچاروں نے محنت کر کے ان چھوٹے سے بچوں کو جو پتھر کی شکل میں تھے ہیرے بنا کر آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. میں ان کے ماں باپ کو کہتا ہوں اپنے ان بچوں کو الف با سکھائیے. آپ کے اندر میں حوصلہ ہے، ان بچوں کو تختی پڑھا کر کے
دکھائیے، یہ ہماری ہمت نہیں ہے۔ میں ایک عالم ہونے کے باوجود کہتا ہوں کہ میرے اندر میں بھی حوصلہ نہیں ہے میں اپنے بچوں کو یہ ساری چیزیں سکھاؤں۔ ماشاءاللہ ہمارے ان علماء نے دن رات محنت کر کے ان بچوں کو بولتے سکھایا ہے۔ عزیزوں، فرمایا اس مدرسے کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، میرے عزیزوں اس مسجد کے نظام کو محبت کے نگاہ سے دیکھو۔ اور جوانوں، میں نے آپ کو زندہ دل پایا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا 40 سال اگر آپ کے گاؤں میں کسی نے پڑھایا تھا تو جوانوں کے زندہ دلی نے اسٹیج پر بلا کر کے ان کو انعامات سے نوازا ہے۔ ماشاءاللہ پسینے کی کمائی کر کے آپ نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ خدا پاک کی قسم، آسمان کا مالک اور زمین کا مالک کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ فرمایا آج 1 روپیہ آدمی ادھر ادھر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مہنگائی کا دور ہے، پیسوں کی قدر کا زمانہ ہے۔ فرمایا آپ نے 100 روپیہ اور 200 روپیے آپ ان بچوں اور بچیوں پر لگائے ہیں، انشاءاللہ آپ کی قبر میں اجالا کرے گا۔ حشر کے میدان میں حضور کے لاڈلے پیارے ہاتھوں سے آپ کے جامع کوثر پلائے گا، اور اللہ تو بڑا قدردان ہے۔ اس قدر کے نتیجے میں فرشتے استقبال کے ساتھ آپ کو جنت کے بالا خانوں میں لے جائیں گے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، پورا قرآن اللہ کی رحمت سے بھرا پڑا ہے۔ جب اللہ کی رحمت کا نظارہ سامنے آتا ہے اچھلنے کو من چاہتا ہے، اور یہ جی چاہتا ہے کہ کاندھے پر رکھ کر کے اس کے کاندھے پر رکھ کر کے دکھڑا روے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہمارا رب ہے۔ میرے عزیزوں، آپ کی یہ پونجی جو آپ نے اس وقت اس اسٹیج کو مزین کرنے میں لگائی، ان علماؤں کی ہمت افزائی میں لگائی، ان چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کو آگے بڑھانے میں لگائی، ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے تھوڑے سے وقت میں سب کچھ رکھ دیا۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ آپ کی یہ پونجی یہ کل مستقبل کے لیے آپ کے قبر میں اجالے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وہ کیسا قدردان ہے، ایک گاؤں میں فرمایا ایک شرابی تھا، شراب پیا کرتا تھا، اور فرمایا پورے گاؤں نے اس کا بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ شراب پیتے پیتے بالکل مریل ہو گیا تھا، حتیٰ کہ اس گاؤں میں ایک اللہ کا ولی بھی رہتے تھے۔ اس آدمی کے انتقال کا وقت قریب آیا، پورے گاؤں نے کہا کہ اس کی کوئی جنازے کی نماز نہ پڑھیں تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہو، اس نے شراب پی ہے اور پورے گاؤں کا ماحول بگاڑا ہے۔ چنانچہ فرمایا اعلان کیا گیا کوئی اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھے۔ ادھر اس کا انتقال ہوا، کوئی جنازے کی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کا ولی سویا ہے۔ خواب میں اللہ تعالیٰ آئے اور فرمایا سوئے ہو، میرے ولی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے جنازے کی نماز پڑھاؤ۔ وہ اللہ کا ولی اڑتا ہے، گلی گلی میں اعلان کرتا ہے، لوگوں اٹھو، اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا ہے، جنازے کی نماز پڑھاؤ، جنازے کی نماز میں شریک ہو۔ اس اللہ کے ولی نے اللہ تعالیٰ سے کہا، بار الہ، یہ تو شراب پیا کرتا تھا، اس کی کون سی ادا آپ کو پسند آئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پورا گاؤں کچی مٹی سے بنا ہوا تھا، ایک مرتبہ بارش آئی تو سب لوگ اپنے گھر کو بچانے کے لیے ٹاٹ پتری لائے اور پلاسٹک لا کر کے سب اپنے گھر کو بچانے کے چکر میں تھے۔ یہ مائی کا لال، یہ میرے گھر سے پیار کرنے والا، مسجد بھی کچے گھر سے بنی ہوئی تھی، کچی مٹی سے بنی ہوئی تھی۔ اس مائی کے لال نے کہا میرا گھر گرے تو گرے، میرے اللہ کا گھر نہ گرے، اور وہ ٹاٹ پتری لے کر بارش کے موسم میں یہ اس مسجد کو بچانے گیا تھا۔ سارے کے سارے لوگ اپنے گھر کو بچانے کے چکر میں تھے۔ میرا یہ بندہ بھلے اس سے گناہ ہوا، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، شراب پیا کرتا تھا لیکن میری محبت کا دیوانہ تھا، مسجد کو بچانے کے لیے آیا تھا، لہذا میں نے آج اس کی مغفرت کا اعلان کیا ہے۔ میرے غیور جوانوں، ماشاءاللہ آپ کا زندہ دل ہونے کی علامت ہے، آپ نے اس مسجد کو مزین کرنے میں، اس مجلس کو مزین کرنے میں بھرپور کوشش کی۔ مولانا صاحب بار بار انعامات کا اعلان فرماتے ہیں، ہاں اس مدرسے کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، یہ مدرسہ پروان چڑھے، ایک ایک بچوں کو شوق سے بھیجو۔ میری بہنوں کو کہتا ہوں، میری بہنوں، آپ کا بچہ بھلے ڈاکٹر بن جائے، آپ کا بچہ بھلے انجینئر بن جائے، آپ کا بچہ بڑے سے سائنس میں آگے نکل جائے، چاند پر جانے والا بن جائے، حقیقت یہ ہے اگر آپ کے بچے نے اپنے سینے میں قرآن لیا ہے، اگر آپ کے بچے نے اپنے سینے میں اللہ کا کلام لیا ہے، انشاءاللہ
اور قبر کی روشنی کا ذریعہ تو ہمارا یہ بچہ بنے گا، ہمارا یہ بچہ بنے گا۔ آپ کی طرح مولانا ابوالحسن علی میاں کی والدہ اللہ کی ولیہ تھی، بہت نیک بندی تھی۔ اپنے بچے مولانا علی میاں صاحب کو جب مدرسے میں بٹھایا تو کہا بیٹا میں یہ چاہتی ہوں کہ تیرے ذریعے سے ملکوں میں دین کا کام ہو، امریکہ میں جا کر کے تو دین کا ڈنکا بجائے، تو سعودیہ میں جا کر کے دین کی بات کرے۔ بیٹا میں نے تجھے اس لیے چنا ہے تاکہ تیرے ذریعے سے اللہ 100 آدمیوں کا کام لے۔ صرف پتا چلا کہ میرے بیٹے علی میاں نے انگریزی سیکھنا شروع کیا ہے تو ماں نے خط لکھا اپنے ان کے مدرسے میں، بیٹا ابوالحسن مجھے پتا چلا ہے کہ تو نے انگریزی کو ہاتھ میں لیا ہے، شاید یوں تو سمجھتا ہوگا کہ بیٹا میں انگریزی سیکھوں، فلانے کی طرح آفس میں بیٹھوں اور میں آفیسر نظر آؤں۔ فرمایا بیٹا اتنے سارے آفیسر میرے قدموں کے تلے، میرے جوتوں تلے، میرے دل میں کوئی میں اس کی عظمت دیکھنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں تو سیدھی سادھی حالت میں قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرے، اور میں نے تجھے مانگ کر اللہ سے لیا ہے۔ علی میاں فرماتے ہیں میں 4-5 سال کا تھا اور میری ماں تہجد کے موقع پر میری 4 پائی کے پاس دھاڑے مار کر کے رویا کرتی تھی، میرے اللہ یہ ابوالحسن تو نے دیا ہے، میرے بچے کے ذریعے سے ملکوں میں تو کام لے لینا۔ مولانا فرماتے ہیں میں تو 5 سال کا ایک معصوم بچہ تھا، لیکن میری ماں جب دعاؤں میں جب میرا نام لیتی تھی اللہ کے سامنے روتے روتے، تو میرے لیے تو عید کا تہوار ہوتا تھا، عید کا دن ہوتا تھا۔ میری ماں رو رہی ہے، میری ماں کی دعاؤں سے اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ دعا میں روتے روتے کہہ دیا سجدے میں جا کر، میرے اللہ اگر تو نے میری نہ سنی تو میں ایک چیخ ماروں گی، آسمان اور زمین کی مخلوق سنے گی، میرے ابوالحسن کو چمکا دے۔ ملکوں میں پہنچا، مولانا فرماتے ہیں میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، شاہ فیصل کا دور تھا، اور اچانک میرے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابی دی گئی، آپ ابوالحسن ہو، فرمایا یہ بیت اللہ کا تالا کھولو۔ مکہ المکرمہ میں بیت اللہ کا تالا کھلوانا ایرے گہرے کو نصیب نہیں ہوتا، یہ ماؤں کی دعائیں ہوتی ہے، اور یہ ماؤں کی دعائیں ملی تھی۔ ماں جانتی تھی کہ مجھے ملا ہے اللہ اللہ کرنے سے، مجھے ملا ہے درود پڑھنے سے، مجھے ملا ہے قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت کرنے سے، اور مجھے ملا ہے پاک صاف رہنے سے، اور مجھے ملا ہے تہجد میں اللہ کو منانے سے۔ مولانا فرماتے ہیں میں بیت اللہ کھول کر اندر گیا ہوں، اور جب اندر میں جا کر کے میری مرحوم ماں مجھے یاد آئی ہے تو میں دھاڑے مار کر کے بیت اللہ میں رویا ہوں۔ میری ماں کی دعائیں نہ ہوتی ابوالحسن کو کوئی نہ پہچانتا، آج ملکوں والے مجھے لینے آتے ہیں، یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ارے میری بہنوں تھوڑے سے وقت میں مجھے آپ کی ذمہ داری کا احساس دلانا ہے۔ آپ کی ذمہ داری صرف بچوں کو کھانا پکا کر کھلانا نہیں ہے، یہ کام تو کتا بھی اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے، صرف اپنے بچوں کو کپڑے دھو کر پہنانا نہیں ہے، یہ تو غیر مسلم بھائی بھی کرتے ہیں۔ مسلمان بہن ہونے کے ناطے سے آپ کی ذمہ داری ہے، بچہ جب مدرسہ روانہ ہو تو آپ دروازے پر آئیے اور مسکراتے چہرے سے بچے کو مدرسہ بھیجیے اور کہیے بیٹا پڑھ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور پھر ادھر دروازہ بند کر دیجئے اور وہاں دھاڑے مار کر کے اللہ کے سامنے روئیے۔ کون کہتا ہے دعاؤں سے نہیں ملتا؟ خدا پاک کی قسم رونے والوں نے 7 نسلوں کی قسمتوں کو بدل کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم دنیا میں ہنسنے ہنسانے کے لیے نہیں آئے، زیادہ ہنسانے والوں کو اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ بد دعا دی ہے، ویل اللہ ویل اللہ ویل اللہ، اس کے لیے ہلاکتی ہو، اس کے لیے ہلاکتی ہو جو لوگوں کو طرح طرح کی جھوٹی باتیں بتا کر کے ہنساتا ہے۔ محبوب نے 3 مرتبہ بد دعا دی ہے۔ میری عزیز بہنوں فرمایا ادھر آپ گھر میں رو گی، 2 رکعت پڑھ کر کے اللہ کو کہو گی میرے اللہ مجھے تیری ایک ضرورت پڑی ہے، میں آئی ہوں، اے اللہ میرا رب میری ماں نہیں ہے، وہ تو مر کر قبر میں سڑ جائے گی، میرا باپ میرا رب نہیں ہے، وہ تو مر کر قبر میں سڑ جائے گا، میرا رب تو ہے میرے اللہ، میں زندگی کا دکھڑا تجھے سنانے آئی ہوں، میرے بچے کا خوبصورت جسم میرے پیٹ میں تو نے بنایا، اور میری بچی کا خوبصورت جسم میرے پیٹ میں تو نے بنایا، اور میرے ربا میرے بچوں کی قسمت کو
تو بدل کر کے رکھ دے. خدا پاک کی قسم ادھر آپ کی دعا ہوگی, ادھر بچوں کا دماغ تیز ہوگا. بھاؤ نگر میں مجھے ایک مولانا نے کہا, مولانا میرا بچہ حفظ کلاس میں بیٹھا, مولانا نے کہا آپ کا بچہ نہیں چلے گا, لال جھنڈی دکھا دی, آپ کا بچہ نہیں چلے گا. ارے میرا اکلوتا بیٹا اور وہ حفظ میں نہ چلے. مولانا تہجد میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رب کو منایا ہے, گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رب کو منایا ہے. رویا ہوں, 6 مہینے ہوتے ہوتے میرا بچہ حافظ بن گیا, ترکیشور گیا اور وہاں بہترین قسم کا قاری بنا. آج جب نماز پڑھاتا ہے تو پیچھے لوگوں کی صفیں دور سے قرآن سننے کے لیے آتی ہے. مولانا کیا بتاؤں, میں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر میرے رب کو منایا ہے. میری بہنوں, فرمایا آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کھانا پکا رہی ہو, درود پڑھتے ہوئے پکاؤ, تمہارے کھانے میں نور ہوگا اور یہ بچوں کے پیٹ میں جائے گا. یہ مذاق نہیں ہے, یہ اکبر بربل کے واقعات نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. خدا پاک کی قسم طاقت ہے تو کوئی آدمی مسلح کو تر کر کے دیکھے. ہمارا رب آج بہت زیادہ پیار کرنے کے لیے تیار ہے. امت حالات میں ہے, دجال کی آمد کا دور ہے. فرمایا معذور بچے کو باپ کو رحم زیادہ آیا کرتا ہے. جو ہمارا زمانہ نبی کے زمانے سے دور ہوتا جا رہا ہے, امت بہت کمزور ہوتی جا رہی ہے. اس لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا قرب قیامت میں عمومی طور پر میری امت کے خواب سچے ہوں گے. خوابوں کے ذریعے سے ان کو بشارت دی جائے گی اور خوابوں کے ذریعے سے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی. فرمایا اس لیے ہم جہاں بچوں کو کھانا پکانے کی فکر کریں, وہاں میری بہنوں آپ ان بچوں کے لیے اللہ سے وقت مانگو, اللہ سے باتیں کرو. حجاج ابن یوسف بہت بڑا ظالم گزرا ہے, 1.25 لاکھ مسلمانوں کو اپنی تلوار سے قتل کیا تھا. مسلمان تھا پھر بھی مسلمانوں کو قتل کیا تھا. ایسا ظالم گزرا ہے. مکہ میں آیا, بیت اللہ کے پاس آیا, ایک اندھا پھیکی پھیکی دعا کر رہا تھا, اے اللہ آنکھیں دے دے, آنکھیں دے دے. جیسے آج ہماری دعاؤں میں دم نہیں ہے, بس نہ معلوم ملے گا کہ نہیں ملے گا, ملے گا کہ نہیں ملے گا. خدا پاک کی قسم مرد مومن کا ایک ہر جملہ اوپر جاتا ہے, ہر جملہ اوپر جاتا ہے. اس لیے تو ماؤں کو کہا گیا اپنے بچوں کے بارے میں بددعائیہ جملہ مت کہو, دعائیہ جملہ کہو. ماں کی دعائیں بچوں کے لیے آسمان پر جایا کرتی ہے اور ان کی بددعا بھی آسمان پر جاتی ہے. مولانا دین پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیان کر کے ابھی نیچے اتر ہی رہا تھا اور اچانک ایسا ہوا کہ ایک جوان, اس کا پاؤں سڑا ہوا ہے, اس نے اپنا پاؤں کے اوپر سے کپڑا ہٹایا, بدبو آ رہی تھی. اس نے کہا مولانا میرا پاؤں دیکھو اور لوگوں کو واقعہ بتاؤ تاکہ لوگ سدھر جائے. میں نے میری ماں کو ایک مرتبہ لات ماری تو میری ماں نے کہا تیرا پاؤں سڑ جائے, بس اتنا ہی کہا, تیرا پاؤں سڑ جائے. مولانا رات کو سویا اور نہ معلوم کوئی جانور نے کاٹ لیا, انفیکشن ہو گیا. سب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پاؤں کٹانا پڑے گا. مولانا سمجھ آ گیا کہ ماں کا بددعا کا جملہ آسمان پر چلا گیا ہے تو ماں کے دعائیہ جملے بھی آسمانوں پر جایا کرتے ہیں. میری عزیز دینی بہنوں, حجاج ابن یوسف بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آیا, اندھا بیٹھا تھا, اندھے کے ذریعے سے ٹھوکر لگی حجاج ابن یوسف کو تو وہ تو ظالم تھا. جو کہا تو کیوں یہاں بیٹھا ہے, مجھے ٹھوکر لگی. فرمایا میں تجھے قتل کروا دوں گا, بادشاہ سلامت مجھے معاف کر دو. معافی باپی کچھ نہیں, تو دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنکھیں واپس دے دے. 7 طواف کر کے 7 چکر لگا کر میں آتا ہوں, اگر تو نے دعا کر کے اللہ سے آنکھیں نہیں لی تو قتل کروا دوں گا. اور ایک پولیس والے کو وہاں بٹھایا. اب تو پہلے آگ کا مسئلہ تھا, اب تو جان کا مسئلہ بن گیا. اب کہنے لگا میرے رب اب تو میری جان کا مسئلہ ہے, اور میرے اللہ تو مجھے آنکھیں دے دے. اب دل کی قوت کے ساتھ دعا ہو رہی ہے. حجاج ابن یوسف چھٹا طواف کر رہا تھا اور اندھے کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دے دی. حجاج ابن یوسف آیا تو دیکھا کہ اس کی آنکھ آ چکی ہے. فرمایا خراسان کا ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جس کا نام عبداللہ طاہر تھا, منصف بادشاہ تھا. اب اس کے شہر میں چوری ہو رہی تھی تو ایک مرتبہ عبداللہ طاہر نے اپنے پولیس والوں
والوں کو کہا رات میں کہ چاروں طرف سے ناکہ بندی کر دو، چوروں کو پکڑو جنہوں نے فساد مچایا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جی ہم کبھی یہ چوری کا جرم تو اتنا خطرناک ہے، فرمایا یہ چوری ہم کسی کا مال لیں گے تو وہ معاملہ جیسے کہ ایک صاحب نے کسی کے پاس سے 60 روپے چرا لیے، ہاں سامنے والے کا دل دکھا، جب چرایا تو دل میں آیا کہ مچھلی خرید لوں، چنانچہ مچھلی خریدی اور مچھلی نے اس کی انگلی کو اپنے منہ میں لیا، انفیکشن ہو گیا، انگلی کاٹی گئی، آگے ہاتھ کاٹا گیا، آدھا ہاتھ کاٹا گیا، بغل تک معاملہ گیا۔ فرمایا جب بغل تک معاملہ گیا ایک اللہ کے ولی کے پاس گیا، اللہ کے ولی نے کہا تم نے کسی کا دل دکھایا ہے مال کو ہڑپ کر کے؟ کہ جی حضرت، جاؤ معافی مانگ کر کے آؤ۔ وہاں گیا اور کہا تمہارا دل دکھاتا، میں نے تمہارے وہاں سے چوری کی تھی یا تمہارا پیسہ میں نے چھینا تھا، کیوں میرا دل نہ دکھے کہ آپ کو پیسے دینے آیا ہوں؟ فرمایا جاؤ، اللہ کے گھر تک معاف کر دیا، وہ انفیکشن وہی سوکھ گیا اور اس کو تندرستی مل گئی۔ افسوس ہوا کاش پہلے معافی مانگ لیتا۔ خدا کا نظام اندھا نہیں ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی واضح ہو جاتا ہے۔ جی ایک آدمی دودھ میں پانی ملاتا تھا، فرمایا جتنا دودھ ہوتا تھا اتنا پانی ملاتا تھا، سمندر میں سفر کر رہا ہے اور اچانک اس کے پاس درہم اور دینار کی تھیلی بھری پڑی ہے، سونے چاندی کے سکے بھرے پڑے ہیں، بندر آ کر کے بیٹھ گیا اور اس کے پاس سے تھیلی لے لی، 1 روپیہ اس کے جیب میں ڈالے اور 1 روپیہ دریا میں ڈالے، 1 روپیہ اس کے جیب میں ڈالے، 1 روپیہ دریا میں ڈالے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی واضح ہو گیا، جتنا دودھ تھا اس کے پیسے ملے اور جو پانی تھا فرمایا وہ تو پانی میں، جو پانی تھا وہ پانی میں، وہ پیسے چلے گئے۔ کبھی کبھی اللہ حساب کروا دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، میری والدہ سناتی ہے کہ بیٹا میں چھوٹی سی تھی اور بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں تو کبھی غلطیاں بھی کر لیتی ہیں، تو میں کھیت میں جا رہی تھی تو میں نے ایک کھیت والے کے وہاں سے 3 چیکو چرائے۔ بیٹا 3 چیکو چرانے کے بعد کھا تو لیے لیکن گھاس کاٹنے کے لیے بیٹھی تو ایک انگلی کٹی، تھوڑی دیر کے بعد دوسری انگلی کٹی، تھوڑی دیر کے بعد تیسری انگلی کٹی، اچانک مجھے کرنٹ آیا اور مجھے پتا چلا 3 ہی انگلی کیوں کٹی۔ فرمایا وہ میں نے 3 چیکو چرائے تھے۔ فرمایا میں نے معافی مانگی، وہ دن ہے یہ دن ہے کہ احتیاط کے ساتھ چلتی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی ہو جائے اور اللہ پکڑ کرے۔ اور کبھی ماں باپ کی غلطیوں کا خمیازہ بیچاری اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ماں باپ اصل کاپی ہے تو اولاد زیروکس کاپی ہے۔ ماں باپ کی زندگیوں میں جو غلطی ہوگی فرمایا ان غلطیوں کا خمیازہ کبھی کبھی اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے۔ شیخ عبداللہ طاہر نے اپنے پولیس والوں کو کہا چوروں کو پکڑو، 5 چور پکڑے گئے۔ بادشاہ کو اطلاع دی کہ 5 چور پکڑے گئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ان کو میرے پاس بھیجو، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائے تاکہ یہ چوری نہ کرے۔ اچانک ایک چور بھاگ گیا، صرف 4 چور رہے۔ پولیس والے ڈر گئے کہ بادشاہ کو تو 5 چور کی اطلاع دی تھی اور یہاں تو 4 چور رہ گئے، کیا کریں گے؟ بادشاہ ہمیں سزا دے گا، چلو کوئی بناوٹی ایک آدمی پکڑ لے اور بادشاہ کو 5 کا کوٹھا بتا دے کہ 5 آدمی ہے، نقلی طور پر کسی کو چور بنا لے۔ بیچارہ ایک آدمی اپنے بال بچوں کی کمائی کے لیے ہیرات سے نیشاپور گیا تھا اور نیشاپور سے آ رہا تھا، پولیس والوں نے اس غریب آدمی کو پکڑ لیا اور 4 چوروں کے ساتھ اس کو بھی قید کر دیا۔ اس آدمی نے کہا میرے رب کے سوا کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے، چنانچہ جیل میں اس نے مسلح پکڑا، وضو بنایا، رویا اور کہا میرے اللہ دنیا مجھے چور کہے لیکن تو علیم بذات الصدور ہے، تو دلوں کے باتوں سے واقف ہے۔ اے اللہ میں چور نہیں ہوں، اے اللہ تو مجھے اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے اور تو مجھے چھوڑا دے۔ یہاں رویا ہے، ادھر بادشاہ اپنے تخت پر سویا ہوا ہے، 4 مضبوط کوئی فرشتے آئے، کوئی مخلوق آئی اور اس کا تختہ اوندا کر دیا۔ فرمایا یہ ڈر گیا، کب کپی تاری ہو گئی، پھر اس نے لا حول پڑھا،
تھا تو مسلمان، دوبارہ پھر بستر پر سویا، پھر 4 مخلوق آئی اور زبردستی اٹھا کر کے اس کو تختے سے نیچے پلٹا۔ اس طرح ایک رات میں 4 مرتبہ ہوا۔ بادشاہ ڈر گیا، فرمایا جیلر کو بلایا، مانو نہ مانو جیل میں کوئی مظلوم آدمی آیا ہے جس کو پولیس والوں نے پکڑ لیا ہے۔ جیلر نے کہا بادشاہ سلامت، ہم کو یہ تو پتا نہیں ہے لیکن ایک آدمی ضرور ہے۔ فرمایا وہ بہت رویا کرتا ہے اور وہ جیل میں بہت روتا ہے۔ تو بادشاہ نے اس کو بلایا کہ بیٹا تو سچ بتا کیوں رو رہا ہے؟ بادشاہ سلامت، میں تو نردوش آدمی تھا، کوئی 4 چور تھے ان کے ساتھ مجھے بھی ملا لیا گیا، حالانکہ میرا اللہ جانتا ہے چوری سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں۔ بادشاہ رونے لگا، اس سے معافی مانگی اور اس سے کہا بھائی میری 3 شرطیں تو منظور کر لے۔ ایک شرط یہ ہے کہ تو مجھے معاف کر دے، میں نے تجھے خامخواہ پکڑوایا ہے اور میرے پولیس والوں نے تجھے پکڑا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیٹا 1000 درہم میں تجھ کو دوں تو اس کو قبول کر لے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بیٹا جب تجھے کوئی ضرورت ہو میرے پاس آ جانا۔ اس نے روتے ہوئے کہا بادشاہ سلامت معاف کر دیتا ہوں، معافی اللہ کو پسند ہے، پہلی شرط منظور ہے، دوسری شرط 1000 روپے دے دو مجھے منظور ہے، لیکن بادشاہ سلامت تم یہ کہو جب ضرورت پڑے میں تم کو کہوں۔ بادشاہ سلامت مجھے بالکل منظور نہیں ہے، جس میرے رب نے ایک رات میں تمہارے 4 مرتبہ تختے پلٹوائے ہوں، میں اس اللہ کو چھوڑ کر میں کہاں جاؤں؟ میرے لیے تو وہی اللہ ہے، اس اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں رات کے 11 بجنے جا رہے ہیں، اس موقع پر گویا کہ یہ گیڑیا گاؤں کے جوانوں اور بوڑھوں سے میں جو باتیں بتاؤں اس کے مطابق اپنی زندگی کا نظام کریں، انشاءاللہ گھروں میں چین اور سکون آئے گا۔ ورنہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں فرمایا جن جناتوں کو سمندر کے اندر میں باندھ کر ڈال دیا گیا تھا، آج قرب قیامت میں ان سارے جناتوں کو اور شیاطین کو چھوڑ دیا گیا ہے، ان کا رخ مسلمانوں کے گھروں کی طرف ہے۔ کب تک علاج کرو گے؟ علاج کرتے کرتے تھک جاؤ گے۔ ہمارا حل یہ ہے ہم اللہ سے صلح کر لیں، ہم اللہ سے معافی مانگ لیں۔ جب ہم اللہ سے صلح کریں گے بچہ ہمارے قدموں میں آئے گا، بہو ہم کو اپنے باپ سمجھ کر کے ہماری اطاعت کرے گی، ہماری بچیاں عزت والی ہوگی، ہمارے بچے ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے اور ہمارے دل میں وہ چین اور سکون ہوگا۔ ہم یہ کہنے پر مجبور ہوں گے اگر بہشت بر زمیں است ہمی استو ہمی استو ہمی، اگر دنیا میں کسی کو جنت کو دیکھنا ہو ہمارے پاس آ کر کے دیکھ لو، ہمارے دل کے اندر میں اللہ نے جنت کو بسایا ہے، چین اور سکون ہے، اللہ ہمارے دل کو غم پروب بنائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں فرمایا ایک بات تو یہ ہے اللہ نے ہم سب کو ایمان دیا ہے، اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ کہو اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہ اکبر۔ بس اس اللہ اس ایمان کی ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں اپنے کپڑوں کو پاک رکھے۔ ہاں میں میری بہنوں کو بھی کہتا ہوں گھر میں ناپاکی نہیں ہونی چاہیے، جہاں ناپاکی ہے آپ سمجھ جاؤ کہ شیطان کے بچے ان گھروں میں ہیں۔ ابھی 1 ہفتہ پہلے ایک گھر کی کارگزاری آئی، ایک ماں عجیب مرنے کا وقت قریب ہوا، ایسا لگا کہ سکرات کا عالم ہے، اچانک اس کے پاس کوئی مخلوق آئی اور کہا بہن یہ پڑھو جلدی سے، کچھ پڑھنے کو کہا، سورہ نوح پڑھیے، سورہ مزمل پڑھیے، اور پھر کہا کہ بہن آپ ابھی چھوٹی تھی، بھینسیں چرانے جاتی تھی اور آپ نے ایک ایسی عورت سے جس کی زندگی میں اسلام نہیں تھا آپ نے اس کے ہاتھ سے ہاتھ ملایا تھا، اس وقت سے اس کے ساتھ جو ناپاک مخلوق تھی آپ کے ساتھ گھس گئی تھی۔ پہلی ڈیلیوری کے موقع پر 7 مہینے تک آپ 4 پائے میں سوئی رہی، وہی ناپاک مخلوق آپ کے ساتھ تھی۔ دوسری ڈیلیوری میں آپ سوئے رہے 7 مہینے تک، وہی ناپاک مخلوق تھی، لیکن آج تمہارے بچے نے کوئی نیک عمل کیا ہے، اللہ کو یادہ پسند آئی ہے، آپ کی حفاظت کے لیے اللہ نے کوئی نئی مخلوق اتاری ہے۔ اس ماں نے اپنے بچے کو کہا بیٹا مجھے کوئی نورانی مخلوق نظر آ رہی ہے، اور اس ماں کو ایک نئی زندگی مل گئی، ان کو ناپاکی سے نفرت تھی۔ فرمایا میری عزیز دینی بھائیوں اور بہنوں اپنی زندگی کے اندر میں شریعت کی ایک ایک بات کو اپناؤ، انشاءاللہ اس کے نتیجے میں گھروں میں برکت ہوگی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ گھروں میں پاکی کا سسٹم لاؤ، ناپاکی نہیں ہونی چاہیے، ہم اپنے بچوں کو بھی پاک رکھے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں آج ڈیلیوری ہوئی ہے
ابھی تازہ تازہ بچہ اللہ کے وہاں سے آیا ہے، اس گھر میں اگر کوئی عورت بھی قدم رکھے تو محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ اس گھر میں ناپاکی ہے۔ جہاں گو اور گوبر ہوتا ہے وہاں مکھیاں بن بناتی ہے، اور جہاں عطر ہوتا ہے وہاں مکھیاں نہیں آتی۔ یاد رکھو جن گھروں میں ناپاکیاں ہے ان گھروں میں علاج کرنے والے تھک جائیں گے، مولویوں کے علاج سے کچھ نہیں ہوگا۔ علاج تو وہ ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کے لیے پہلے آپ نماز کا اہتمام کیجئے۔ ہاں ضمناً پھر دوسری باتیں ہیں، فرمایا یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر میں نماز کا پاکی کا اہتمام کیجئے، 5 وقت آپ نماز پڑھیے۔ فرمایا نماز میں غفلت نہ ہو، جس گھر میں نماز ہوتی ہے وہاں برکتیں ہوتی ہے، اور جس گھر میں سے نماز نکل جاتی ہے فرمایا کمایا پیسہ گھر سے نکل جاتا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ایک بیپاری صاحب آئے تھے، مولانا روزانہ پیسے گن کر کے رکھتا ہوں لیکن شام ہوتے ہوتے میرے پیسوں میں 4000 کئی تجوری میں سے غائب ہو جاتے ہیں، کہاں جاؤ گے؟ اللہ کبھی جب ناراض ہو جاتا ہے تو پھر مخلوق کے ذریعے سے تجوریوں میں سے بھی پیسے نکلوا دیتا ہے، اور جب اللہ راضی ہوتا ہے 10,000 میں اللہ برکت دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی آمدنی میں اللہ برکت دیتے ہیں۔ اور برکت کا معاملہ صلاحیتوں سے نہیں ہے، برکت کا معاملہ نیکی سے ہے۔ اپنی زندگی میں نماز کا اہتمام کریں۔ فرمایا مائیں نماز پڑھے، اور جب ناپاکی کے زمانے میں جب نماز کی چھٹی ہے اس زمانے میں کم از کم وضو بنا کر مصلی پر بیٹھے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، درود شریف پڑھے۔ اور یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، میرے عزیزوں میرے جوانوں، درود خوب پڑھو، اللہ کے رسول سے عشق کرو، اللہ کے رسول پر درود تم کروڑوں کی تعداد میں پڑھو، اپنے بچوں کو تسبیح لا کر کے دے دو۔ ہمارے بچے سوتے ہوئے درود پڑھیں، جاگتے ہوئے درود پڑھیں، انشاءاللہ آٹومیٹک ان کا دل نرم ہوگا۔ ہاں آج باپ اپنے بچے کی اصلاح نہیں کر سکتا ورنہ بچہ سامنے ہو جاتا ہے۔ ہمارے بچے جب آٹومیٹک درود پڑھیں گے، درود کی کثرت کریں گے، انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ان کا دل نرم ہوگا، آٹومیٹک ان کو نیکی کا شوق پیدا ہوگا۔ 5 وقت نماز کا اہتمام کرے، نماز گھروں میں برکت لاتی ہے۔ اور میرے عزیز دینی بھائیوں اور میری عزیز دینی بہنوں، مسجدوں کا ادب کریں، مدرسوں کا ادب کریں، مدرسے میں پڑھانے والے علماء کا ادب کریں۔ اپنے ان چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو 1 سال میں 1 دن بھی ان کی غیر حاضری مت کرو، اور روزانہ مصلی بچھا کر اپنے بچے کے لیے اللہ سے دعا کرو، اللہ کے دربار میں درخواست پیش کرو، اے اللہ میں بچی کا باپ بول رہا ہوں، میں بچے کی ماں بول رہی ہوں، اے اللہ میری بچی کو اللہ کی ولیہ بنا دے۔ 15-20 منٹ کا وقت اللہ کے دربار میں دو، انشاءاللہ امید ہے آٹومیٹک بچہ بدلے گا۔ ادھر آپ دعا کرو اور ادھر آپ دیکھو گے آٹومیٹک نظام بدلتا جائے گا۔ حسن بصری کے زمانے میں اللہ کے ولی گزرے ہیں، ایک مجوسی تھا جو مسلمان تو نہیں تھا، اخلاق اس کے بڑے اونچے تھے۔ حسن بصری اس کے پاس آئے اور کہا بیٹا کلمہ پڑھ لے، تو اس نے اپنے دل کی طرف جھانکا، کہا حضرت میرے دل پر تالا لگا ہوا ہے، کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ حسن بصری تنہائی میں گئے اور اللہ کو کہا کہ پیارے اللہ یہ آدمی بڑا بھلا تھا، صرف ایمان نہیں ہے تو اس کو ایمان دے دے۔ ادھر دعا کر کے آئے، حسن بصری نے کہا کہ بیٹا اب کلمہ پڑھ لے، تو اس نے دل کی طرف دیکھا اور کہا اب تو میرے دل کا تالا کھل گیا ہے۔ فرمایا کلمہ پڑھا لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے شیخ حضرت مفتی فاروق صاحب کے پاس ایک جوگی آیا، اس نے کہا مولانا جی میں پہاڑوں میں رہتا ہوں، ایک مجلس میں بیٹھ کر میں نے 1.25 لاکھ مرتبہ آیت الکرسی پڑھی ہے، اور ایک مجلس میں بیٹھ کر 1.25 لاکھ مرتبہ یاسین شریف پڑھی ہے۔ مجھے آسمان سے کوئی مخلوق اترتے نظر آتی ہے اور زمین سے اوپر جاتے نظر آتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ لے۔ فرمایا کلمہ تو نہ پڑھوں، اللہ نے اس کے مقدر میں ایمان نہیں دیا تھا، نہ معلوم کس کی دعائیں ہے جس کے نتیجے میں ہم ایمان والے ہیں۔ ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے مدرسوں میں پڑھیں گے، انشاءاللہ کل یہی بچے ہم کو جنت میں لے جانے والے بنیں گے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ مدرسے میں پڑھ رہے تھے، ان کی والدہ کے انتقال
انتقال کا وقت قریب آیا، عورتوں نے کہا کہ بہن اگر تم کہو تو تمہارے بچے کو مدرسے سے بلا لے۔ ان کی والدہ نے کہا نہ، میرے بیٹے عمر کو مت بلاؤ، میں اسی حالت میں اللہ کے پاس جانا چاہتی ہوں تاکہ میں میرے اللہ کو کہوں میرے اللہ میں نے میرے بچے کو مدرسے میں چھوڑا ہے، اللہ کو رحم آ جائے۔ تھوڑی دیر میں ہنسی، مسکرائی۔ کسی نے پوچھا کہ بہن کیوں مسکرائی؟ کہ ابھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے آئے اور فرمایا بہن یہ آپ کا بیٹا عمر ہے میرے پاس میں، تو میرے بچے مولی عمر کو میں نے سامنے دیکھ لیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہے۔ میری عزیز بہنوں، ہم کنویں کے مینڈک ہیں، دنیا میں جا کر کے دیکھیں لوگ قرآن اور حدیث پر کتنی محنت کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت نے کھلی میں سنایا تھا کہ میں لندن گیا یا بنگلہ دیش گیا تو میں نے وہاں قرآن کی حفظ کی فضیلت پر بیان کیا تو ایک صاحب نے کہا کہ حضرت میرے 33 لڑکے لڑکیاں ہیں، 4 شادیاں کی تھی تو 30 اور 3 یعنی 33 لڑکے اور لڑکیاں ہیں، سب کے سب حافظ قرآن ہیں، سب کے سب حافظ قرآن ہیں۔ جب آپ فرمایا یہ بچے بچیاں کل جنت میں جائیں گے تو اکیلے نہیں جائیں گے، اور بچیاں تو رحمت ہے۔ بچیاں ملنے پر علماء کو پوچھ کر، آج تو دواخانے میں جب بچی پیدا ہوتی ہے تو جلیبی تقسیم کرتے ہیں، اور لڑکا پیدا ہو تو کہ پیڑے تقسیم کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم مدرسے کے بچوں کو کہتے بیٹا الٹا چلو، لڑکی پیدا ہو تو پیڑے تقسیم کرو، لڑکا پیدا ہو جلیبی تقسیم کرو۔ ایک بھائی کے وہاں 6 لڑکیاں تھی، 7ویں لڑکی پیدا ہونے 7واں حمل تھا، بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، اب پیدا ہونے کا وقت قریب ہے۔ دونوں میاں بیوی ٹینشن میں تھے، جاہل تھے نا، جہالت والے ٹینشن میں رہتے ہیں۔ علم والا تو کہے گا بغیر اولاد کے رکھے تو بھی اس کو منظور تو مجھے بھی منظور۔ جی فرمایا میری صحت مجھے منظور ہے لیکن اسے منظور نہیں تو مجھے بھی منظور نہیں، میری صحت مجھے منظور ہے لیکن اسے منظور نہیں تو مجھے بھی منظور نہیں۔ مولانا محمد علی جوہر فرمایا لندن کی جیل میں تھے، ادھر ان کی لڑکی کے انتقال کا وقت قریب آیا، کسی نے پوچھا بیٹی کوئی تمنا ہے کہ میرے باپ لندن کی جیل میں ہے، کاش ایک مرتبہ باپ میرے پاس آ جاتا، میں بچی ہوں میرے باپ کو ایک مرتبہ مل لیتی اور پھر میں دنیا سے جاتی۔ ادھر یہاں سے خط گیا، لندن خط گیا، باپ نے اپنی بچی کا خط پڑھا تو وہاں فوراً باپ بھی دریا دل تھا، وہاں سے خط لکھا بیٹی تجھ سے میں تو دور سہی مگر اللہ تو دور نہیں، بیٹی تجھ سے میں تو دور سہی اللہ تو مگر دور نہیں، تیری صحت مجھے منظور ہے لیکن اسے منظور نہیں تو مجھے بھی منظور نہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے ایمانی جملہ۔ تو 7واں بچہ پیدا ہونے والا تھا، میاں بیوی ٹینشن میں تھے۔ فرمایا جب جہالت ہوتی ہے تو ٹینشن ہوتا ہے، ورنہ مفتی محمود صاحب کو اللہ نے لڑکیاں دی تھی، سب اللہ کی ولیاں، سب اللہ کی ولیاں۔ مولانا ابرار صاحب ہردوئی اللہ کے ولی گزرے ہیں، کوئی لڑکا نہیں ان کا۔ جی حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ نے 2 شادیاں کی، کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ان کے شیخ حاجی امداد اللہ صاحب نے 2 شادیاں کی، کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ارے میرے اور آپ کے پیارے لاڈلے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 بیویاں تھی۔ فرمایا لڑکے آپ کے کہاں زندہ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم اخیر میں پیدا ہوئے، 16-17 مہینے کے تھے، آپ اٹھنی پر جاتے تھے، بچے کو گود میں لیتے تھے، پیار کرتے تھے، میرا بچہ تھوڑا بڑا ہوا ہے شاید یہ زندہ رہے گا، مجھے اس سے امید لگتی ہے، لیکن وقت آیا وہ بھی دنیا سے چلا گیا اور آپ ٹھنڈے ٹھنڈے آنسو بہا رہے ہیں۔ بیٹا ابراہیم بہت محبت تھی، تیرے جانے سے دل رو رہا ہے لیکن اللہ کو منظور ہے تو مجھے بھی منظور ہے۔ یہ اللہ کا لاڈلا نبی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے روتے کہا حضرت میری ساری سہیلیوں کی شادی ہو گئی، سب کی گود بھر گئی، میرے تو کوئی اولاد نہیں ہے، میں کون سے بچے کی ماں کہی جاؤں؟ فرمایا یا رسول اللہ میری سہیلیوں کی گود بھر گئی، میری گود تو خالی ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ تمہاری بہن اسما کا بچہ عبداللہ وہ
وہ آپ کا بچہ ہے، ماسی ماں کے درجے میں ہوتی ہے۔ فرمایا تم اپنے آپ کو ام عبداللہ کہا کرو۔ فرمایا اس آدمی کے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا تھا، میاں بیوی ٹینشن میں تھے، دونوں دعا کر رہے تھے اللہ لڑکا دے دے، اب کی مرتبہ تو لڑکا دے دے، اب کی مرتبہ تو لڑکا دے دے۔ شوہر نے رات کو خواب دیکھا، فرشتے آئے جہنم میں لے جانے لگے، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ فرمایا پہلے دروازے پر فرشتے لے کر گئے تو پہلے والی لڑکی کھڑی ہو گئی، کہاں لے جا رہے ہو میرے ابو کو؟ جہنم میں۔ میں نہیں لے جانے دوں گی، میرے ابا نے مجھے پالا پوسا ہے، میں جہنم میں نہیں لے جانے دوں گی۔ فرشتے وہاں سے واپس ہو گئے، دوسرے دروازے پر آئے تو دوسری لڑکی کھڑی ہو گئی۔ فرمایا میرے ابو کو کہاں لے جا رہے ہو؟ کہ جہنم میں، میں نہیں لے جانے دوں گی۔ وہاں سے دروازہ بند کر دیا۔ تیسرے دروازے پر آئے، وہاں تیسری لڑکی کھڑی تھی۔ 6 دروازے پر 6 لڑکیاں کھڑی ہے، ابا کو جہنم میں نہیں لے جانے دے رہے۔ 7ویں دروازے پر ابھی آئے اور قریب تھا کہ وہاں اندر میں داخل ہو کہ آنکھ کھل گئی۔ جو ہی آنکھ کھلی تو شوہر بستر میں بیٹھ کر کہہ رہا میرا اللہ 7ویں بچی دے دے، 7ویں بچی دے دے۔ اب بیوی کہہ رہی ہے پاگل ہو گئے ہو کیا؟ 6 تو اللہ نے لڑکی دی تھی، اب لڑکے کی دعا کر رہے ہو؟ ارے کیا بتاؤں، میں جہنم کا نظارہ دیکھ کر آیا ہوں اور میں نے وہاں لڑکیوں کی قدر دیکھی ہے۔ بیوی کو بھی سنایا، بیوی بھی رونے لگی، کہا اے اللہ مجھے لڑکی دے دے۔ میرے عزیزوں شکر ادا کرتے رہو، شکر ادا کرو گے کوئی اولاد نہیں ہوگی تم دکھی نہیں ہوں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو 7 لڑکے ہو بڑھاپے میں آپ کو رلائیں گے۔ میرے کان کے پردے پر ایک گھر کی کہانی ہے، 7 لڑکے اللہ نے ماں کو دیے تھے لیکن سب بچوں نے ماں کو دکھی کیا۔ ماں بڑھاپے میں روتے روتے کہہ رہی ہے 7 لڑکوں کے بجائے اللہ نے 7 پتھر دیے ہوتے تو میں کسی گھر کے سامنے رکھ دیتی، کپڑا دھونے تو کام آتا، یہ لڑکے کسی کام کے نہیں ہے۔ لڑکا لڑکی اصل نہیں ہے، اللہ کی فرما برداری اصل ہے۔ مسلح کو تر کرو، اللہ والے بن جاؤ، اللہ سے صلح کرو۔ شیر کو بلی بنا کر تمہارے قدموں میں لائیں گے اور اللہ کو ستاؤ گے، اللہ کو ناراض کرو گے تو بلی کو مسلط کریں گے اور بلی ہمارا ناک کھا جائے گی، ہمارے موت کا باعث بنے گا۔ اللہ کی اطاعت پر آ جاؤ۔ من اصلح فیما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ فیما بینہ و بین الناس، جو اپنے اور اللہ کے درمیان میں صلح کرے گا اللہ اس کے اور مخلوقات کے درمیان میں صلح کریں گے۔ میں رات کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں سب ہدایت کرتے ہوئے ایک بات جا رہا ہوں، نماز نہ پڑھنے والا خطرے میں ہے، خطرے میں ہے، خطرے میں ہے۔ خدا پاک کی قسم دکھنے والے لوگوں کو سب نظر آتا ہے کہ اس کے ساتھ شیطان چل رہا ہے۔ یہ اسی حالت میں جائے گا تو گھروں میں بیٹا غصے ہو جائے گا، کبھی بیوی کو طلاق دے دے گا، کبھی بچے کا سر پھوڑ دے گا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ نماز نہ چھوڑنے کے نتیجے میں شیطان کو اس کے رگو ریشے میں اللہ نے گھسایا ہے، جلاد بنا کر اللہ نے شیطان کو ہم پر مسلط کیا ہے۔ بچنے کا راستہ کہ اسی کا دامن ہے۔ 5 وقت نماز کا اہتمام کرو۔ او جوانوں، تم وقت کے جنید بن سکتے ہو، تم وقت کے بایزید بن سکتے ہو، صلح کرو اللہ سے۔ ہمارے پاس مدرسہ دعوت الحق میں ایک آدمی آیا، مولانا خودکشی کرنے کو جی چاہتا ہے، میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے لیکن جی چاہتا ہے کہ مر جاؤ، دل بڑا بے چین ہے۔ میں نے کہا بیٹا ایسا مت کر، مر کے کہاں جاؤ گے؟ جہنم کا معاملہ بڑا خطرناک ہے، یہ معمول پڑھو۔ ہفتے کے بعد آیا، ہنستے ہوئے کہنے لگا مولانا اب تو مجھے ایسا جی چاہتا ہے کہ اللہ سے باتیں کروں، مجھے چین اور سکون مل گیا۔ ہمارا نبی ہم کو یتیم چھوڑ کر نہیں گیا ہے، بہت کچھ چھوڑ کر گیا ہے۔ ہمیں نماز دی ہے، ہمیں اشراق دی ہے، ہمیں چاشت دی ہے، ہمیں اوابین دی ہے، ہمیں ماؤں کی دعاؤں کا ڈھنگ دیا ہے، ہمیں ماں باپ کی دعائیں لینے کا طریقہ سکھایا ہے، محلے میں ساری مخلوق کو آرام پہنچا کر اللہ سے تعلق کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ ان علماء سے ملیں، رابطے کریں، ماؤں کی دعائیں لیں، شام ہوتے ہوتے اپنی ماں کے پاس آ کر ماں کو راضی کر کے کندھوں پر جائے۔ باپ کے باپ کو کبھی دکھی نہ کریں، کسی مخلوق کو دکھی کرنا خدا پاک کی قسم اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، کسی کو تکلیف نہ دے۔ یاد کرو وہ جملہ کہ ایک مرتبہ حضرت معاذ ابن جبل کو اللہ کے رسول جب یمن روانہ کر رہے ہیں تو آپ تھوڑے پیدل چلے، لاڈلا نبی پیدل چلا، پھر فرمایا معاذ مظلوم
مظلوم کی بد دعا سے بچنا، ورنہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں ہے۔ ظلم کرنے والے سانسوں کا انجام اچھا نہیں ہے، ظلم کرنے والی بہو کا انجام اچھا نہیں ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری قسم کھا کر کے کہتے تھے میں نے ظلم کرنے والوں کو ان آنکھوں سے سزائے دنیا میں اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ جی ہاں، اس لیے اگر خوش رہنا ہے، بڑھاپے میں خوش رہنا ہے، سب کو خوش رکھو، کسی کو تکلیف مت دو، اپنے آنکھوں سے نظر بد مت کرو، بہو بیٹیوں کو غلط نگاہ سے مت دیکھو۔ اور میری عزیز بہنوں، اپنی ان بچیوں کو اپنے پاس رکھو، ان کو پردے سکھاؤ، ان کو اپنے مرغی اپنے بچوں کو بغل میں لے لیتی ہے۔ آج کے زمانے میں اپنے ان بچوں کو مصنون دعاؤں کے ذریعے سے اپنے بغل میں لے لو، ان کے اوپر کسی کا وار نہیں چلے گا۔ فجر کے بعد اپنے گھر کو مدرسہ بنا دو، مغرب کے بعد اپنے گھر کو مدرسہ بنا دو، شیطان کے بچے ان گھروں میں سے بھاگ جائیں گے۔ پڑھتے پڑھتے سو۔ اور جوانوں، اور میں اپنی عزیز بچیوں کو کہتا ہوں، شادی سے پہلے اپنے آپ کو قابو میں رکھو۔ ہاں، بالغ ہونے سے لے کر شادی تک کا مرحلہ لڑکے کے لیے بھی قابل رحم ہے، اس کو پکڑنے کی ضرورت ہے، اور لڑکی کے لیے بھی قابل رحم ہے۔ میری عزیز دینی بہنوں، اپنی بچیوں کو، جوان بچیوں کو شادی سے پہلے موبائل ہاتھ میں مت لو، یہ گنڈا ہے، تمہارے گھر کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ موبائل کو موبائل مت کہو، یہ گنڈا ہے، یہ چور ہے، یہ عزت کا لٹیرا ہے، ہمارے گھروں میں ہماری بچیوں کی عزتوں کو محفوظ نہیں رکھنے دے گا۔ فرمایا یہ دو دھاری تلوار ہے، چھری گھر میں پیاز کاٹنے کے لیے رکھو، چھری اپنا گلا کاٹنے کے لیے مت رکھو۔ موبائل کا صحیح استعمال کرو، فرمایا اپنی بچیوں کی ہدایت کرو، علماء کو پوچھ کر کے چلو۔ اور میں اخیر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مدرسے کا نظام چلانے والی ان علماء، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھو۔ ایک واقعہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، جی تو چاہتا ہے گیڑیا والوں کے پاس آج موقع ملا ہے، آپ نہیں سوئے تو میں بھی تو نہیں سویا، میں بھی دوپہر کو نہیں سویا، لیکن نہ معلوم آئندہ نہ معلوم گیڑیا والوں سے بات کرنے کا وقت کب ملے۔ یہاں گیڑیا والے رمضان میں دسہرہ میں آتے ہیں، تو اس اعتبار سے ایک دلی توجہ بھی تھی، اور یہ تھا کہ چلا گیڑیا میں ہو آوے، کون سا گیڑیا ہے جہاں سے یہ لوگ، اور سنا کہ ماشاءاللہ زندہ دل لوگ ہیں۔ ہمارے حافظ صاحب کہہ رہے ہیں مدرسے کا اچھا تعاون کر رہے ہیں، علماء کہہ رہے ہیں کہ جوانوں کا سپورٹ ہے، اور ماشاءاللہ یہ لگتا یہ ہے کہ یہ زندہ دل لوگوں کی بستیاں ہیں، اور یہ سب میں سمجھتا ہوں ہماری بہنوں کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ میری بہنوں، اپنے بچے اسکول میں میلے جائے گوارا کر لو، لیکن ہمارے یہ بچے قرآن لینے کے لیے مسجد میں آئے، مدرسے میں آئے، ان کو مخمل کا لباس بھی تم پہناؤ، اور پلکوں کے بل یہ بچیاں چل کر کے آئے تو بھی کم ہے۔ تمہیں پتا ہے قرآن میں کتنی طاقت ہے؟ ایک اللہ اللہ کہنے والا رہے گا، وہاں تک آسمان اور زمین کا نظام باقی رہے گا۔ میں 2002 کے فساد کے بعد علماء کی جماعت لے کر بروڑا سے آگے کئی جنگل میں جہاں کوئی آدیواسی قوم رہتی تھی میں گیا تھا، وہاں ایک مولانا نے کہا کہ ایک صاحب نے جو مسلمان نہیں تھے مسجد کے دروازے کو لات ماری، اللہ ناراض ہو گیا تو ان کے پاؤں میں ایسی تکلیف ہوئی، امیہ ابن خلف کی طرح وہ آدمی چیختا تھا، تو اس کی ماں اپنے بچے کو لے کر مدرسے کے مولانا کے پاس آئی اور یوں کہا مولانا میرے بچے نے پاپ کیا ہے، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہو اس جگہ کو لات ماری ہے، اور اپنے بچے کو کہا نادان جب میں رات میں یہاں سے گزرتی ہوں تو مجھے کوئی مخلوق آسمان سے چاروں طرف اترتی ہوئی نظر آتی ہے، اس مسجد کے چاروں طرف۔ میرے بھائیوں، فرمایا اللہ کا غیبی نظام ہے، اگر تم اس مدرسے سے محبت کرو گے تمہارے نسلوں میں اللہ علماء ربانیین پیدا کرے گا، اللہ علماء ربانیین پیدا کرے گا، تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا اللہ تمہاری پشت سے ایسی اولاد کو جنم دے گا۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ سناؤ، فرمایا ایک مرتبہ ایک مولانا لندن سے آئے، اللہ کے ولی تھے، حکیم اختر صاحب کے خلیفہ، تو مولانا عمر صاحب رونے لگے، کہا مولانا، ان کا نام بھی مولی عمر تھا، کہا مولانا مولی عمر صاحب پالن پوری اللہ کے ولی تھے، رونے لگے کہ حضرت جی کے دنیا سے جانے کے بعد جینے کا مزہ نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا، حضرت جی چلے گئے۔ پھر فرمایا مولی عمر زندگی امت کی فکر میں گزری ہے لیکن عمر کا کیا ہوگا، ہچکیاں لے کر مولانا عمر صاحب رونے لگے، فرمایا مولانا مت رو، اللہ نے آپ سے بہت بڑا کام لیا ہے۔ مولانا
مولانا عمر صاحب نے کہا مولوی عمر تم کہو، لیکن اللہ کا نبی نہ کہے تو مجھے تسلی کیسے ہو؟ ہمارا نبی تسلی دے تو مجھے تسلی ہو۔ وہ مولوی عمر چلے گئے دیوبند، سہارنپور، لکھنؤ، واپس آئے تو مولانا عمر صاحب مسکرا رہے تھے۔ تو مولوی عمر لندن والوں نے کہا حضرت آج تم مسکرا رہے ہو؟ ارے مولوی عمر کیا بتاؤں، اس رات کو میں سویا، حضرت جی خواب میں آئے اور کہا مولوی عمر چلو حضور بلا رہے ہیں، حضور بلا رہے ہیں۔ جب میں گیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور یوں کہا مولوی عمر فکر مت کرو، ہم تم سے بہت خوش ہیں، ہم تم سے بہت خوش ہیں۔ یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہاں پاک مخلوق بھی موجود ہے، اگر آپ پاک رہو گے اس مخلوق کا سپورٹ آپ کو ملے گا، اور اگر آپ اللہ کو ناراض کرو گے یہ مخلوق آپ کی ٹانگیں کھینچے گی۔ بچہ نہیں بچا سکتا، بھائی نہیں بچا سکتا۔ صاف صاف میں کہتا ہوں اللہ کی مدد کے بغیر کوئی مائی کا لال نہیں چل سکتا۔ اللہ کی مدد لینے کے لیے یہ علماء کی محنتیں ہیں، ان علماء کو سپورٹ کرو، ان کی قدر کی نگاہ سے دیکھو، محبت کی نگاہ سے دیکھو۔ فرمایا میں یہ کہہ رہا تھا امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں ایک بوڑھا اتنا نیک تو نہیں تھا لیکن انتقال ہوا تو کسی نے خواب دیکھا جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے۔ اس نے پوچھا بھائی تم تو اتنے نیک نہیں تھے جنت کے باغوں میں؟ فرمایا ہاں، ایک مرتبہ امام احمد نہر کے کنارے پر وضو کر رہے تھے، اللہ کا ولی تھا جنہوں نے کئی مرتبہ اللہ کو بھی خواب میں دیکھا تھا۔ میں وضو کر رہے تھے تو میں ان کے آگے بیٹھ گیا تو میرا جو پانی گرتا تھا وضو کرتے وقت وہ بچا ہوا پانی ان کی طرف بہہ کر جاتا تھا، تو میرے دل میں آیا میرا بچا ہوا پانی ایک مولانا کی طرف جائے، بے ادبی ہو گئی، بولا نہیں، دل میں یہ سوچ کر اٹھ گیا اور مولانا کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میرا انتقال ہوا، اللہ کے دربار میں پیشی ہوئی، فرمایا گناہ تو بہت کیے ہیں لیکن ہمارے ایک مولانا کا تم نے ادب کیا تھا، بس یہ خوش ہو کر جنت کے بالا خانوں کا فیصلہ کرتا ہوں، جاؤ جنت کے بالا خانوں میں جاؤ اور جنت کے باغوں میں ٹہلو۔ میرے بھائیوں یہ مدرسہ، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مدرسہ اتنا بڑا تعویذ ہے، جس گاؤں میں اللہ اللہ ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے الف لام میم پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اس کے نتیجے میں گاؤں آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ پورے گاؤں کے لیے اجتماعی کام ہے، اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا آدم صاحب مرحوم نور اللہ مرقدہم کو، وہاں ماشاءاللہ ایک دل جلا آدمی، فرمایا کریا بستی بستی وہ آدمی گیا، مکاتب کا نظام قائم کیا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے تھے، فرمایا یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیوں تو آپ لوگوں نے اس جلسے کو کامیاب بنانے میں دل و جان سے محنت کی ہے، اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ جنہوں نے اپنے گھاڑے پسینے کی کمائے ان بچوں کی حوصلہ افزائی میں کی ہے، اور مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جیسے بچوں کی حوصلہ افزائی کی ہے آپ نے ان علماء کی بھی ہمت افزائی کی ہے، اور یقیناً علماء کی ہمت افزائی اور زیادہ کرنی چاہیے۔ ان بچوں کے تو پیچھے کوئی جھمیلے نہیں ہے، علماء یہ کمپنی ہے جہاں سے مال تیار ہوتا ہے تو کمپنی میں تیل اچھا ڈالا جائے۔ فرمایا ان علماء کی اگر تم فرمایا ادب اور احترام کرو گے، ان کی ہمت افزائی کرو گے، انشاءاللہ اس کے نتیجے میں غیر محسوس طریقے سے اللہ آپ کی کمائی میں برکت کا انتظام کرے گا۔ تو 5 وقت نماز کا اہتمام کریں، اپنے ذریعے سے اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف نہ دیں، اگر کسی نے تکلیف دی ہے شام ہونے سے پہلے معافی مانگ لیں، دل بہت بڑا ہونا چاہیے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں غصے نہ ہو، ہم غصہ کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، ہم بدلہ لینے والی قوم نہیں ہے، ہم کڑوی باتوں کا جواب پیار سے دینے والے ہیں۔ جی بچوں کو میں کہتا ہوں ابا ڈانٹے خراب مت لگاؤ، بلکہ مسکرا کر کہو ابا تم نہیں ڈانٹو گے تو کون ڈانٹے گا، کل آپ مر کر چلے جاؤں گے ابا آپ کے بعد ڈانٹنے والا کون ہوگا۔ امی کو کہو امی تمہارے دل کی جو چاہت ہو ہمیں چپ کے کہہ دو، میرے دوسرے بھائیوں کو تم مت کہو، آدھی رات کو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ایسی خدمت کرو ماں باپ کی کہ مرتے مرتے یہ کہیں بیٹا تو نے میرا خیال بہت رکھا ہے، اللہ تجھے اپنی شان بدل عطا فرمائے۔
فرمائے. انشاءاللہ ہزاروں دکانوں سے وہ نہیں ملے گا جو ماں باپ کی دکانوں سے ملے گا. اور ایک سبق دے کر کے جاتا ہوں، ایک سبق دے کر کے جاتا ہوں، سب کو یاد کرنا ہے. روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. 1000 مرتبہ کیا پڑھنا ہے بھائی؟ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ موت نہیں آئے گی. موت سے پہلے تم جنت کو دنیا میں دیکھ کر کے جاؤ گے، جنت کو دنیا میں دیکھ کر کے جاؤ گے. میں واقعہ سناؤں. بھائی عبدالوہاب صاحب پڑوسی ملک کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت مر گئے ہیں. ڈاکٹر نے آنکھیں بند کر دی. آئی سی یو میں تھے. باہر لوگ رونے لگے. اتنے میں ڈاکٹر اندر آیا روتا ہوا. اچانک حضرت نے آنکھیں کھول دی. فرمایا حضرت آپ مر نہیں گئے تھے؟ فرمایا میرے پاس فرشتے آئے روح لینے کے لیے تو میں نے کہا میری روح لینے آئے ہو؟ میں نے تو پڑھا ہے 1000 مرتبہ جو درود پڑھتا ہے اللہ اس کو دنیا سے نہیں لیتے جب تک کہ جنت کا ٹھکانہ نہ دکھائے. مجھے کہا دکھایا ہے؟ فرشتے آپس میں کچھ کرنے لگے. اللہ نے موقع دیا. بہت اچھی حالت میں حاجی صاحب کو دنیا سے لیا. 10 یہ واقعات ہے. جی چاہتا ہے صبح صادق تک بات چلتی رہے لیکن آپ لوگ تھکے ہارے ہو اس لیے کم از کم 1000 مرتبہ درود شریف پڑھو گے. ارے پڑھو گے بھائی؟ ماشاءاللہ زندہ دل لوگ ہیں. جو پڑھے گا وہ چکھے گا. ہاں میرے پاس مدرسے میں ایک بچہ آیا پالمپور میں کہ مولانا میری ماں غریب میرا باپ غریب. میں نے ابا کو کہا کہ ابا ایسا کرو اب کی مرتبہ عید کے دن نیا کپڑا نہیں سینا، میں پرانے کپڑے میں عید کر لوں گا. ابا نے کہا بیٹا ایسا کہ جی بیٹا ابا چلے گا پرانے کپڑوں میں عید کر لوں گا. اس نے کہا مولانا میں مدرسے میں آیا اور میں مسجد میں گیا اور رو کر کہا میرے اللہ میرا باپ غریب ہے تو غریب نہیں ہے، میری ماں غریب ہے تو غریب نہیں ہے. اور میں رویا مولانا. ابھی 1 گھنٹہ ہوا تھا اور ایک آدمی آیا اور کہا بیٹا یہ میری طرف سے کتان کے 2 کپڑے میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں یہ دنیا میوزیم ہے. نیکی کرو اللہ کی مدد کا نظارہ چاروں طرف سے دیکھو یا غلطی کرو اور سزاؤں کا نظارہ دیکھو. اور اللہ جب ناراض ہوتا ہے بچوں کے ذریعے سے تماچا مرواتا ہے اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو ابھی شیر کے ذریعے سے حفاظت کرتا ہے. ہمارے علاقے میں بھائی یوسف بھائی چنگواڑی رہتے تھے. افریقہ جاتے تھے. چنگواڑا والوں نے بائیکاٹ کیا تھا. افریقہ کا جنگل مشہور ہے. سب کو جماعت والوں کو سلا کر وہ اکیلے جنگل جاتے تھے. افریقہ کے جوانوں نے سوچا یہ آدمی کہاں جا رہا ہے. چپ کے سب لوگ بیٹھ گئے CBI بن کر نگرانی کرنے کے لیے. اللہ کا بندہ جنگل میں مسلح بچھا کر درخت کے نیچے جب ہچکیاں لے کر رونا شروع کرتا تھا جنگل کا ایک شیر آ کر پاس میں بیٹھ جاتا تھا. دم ہلاتا تھا اس نیک بندے کو کوئی نہ ستائے یہ اللہ کا نیک بندہ ہے. جب دعا سے فارغ ہوتے تھے دم ہلاتا ہوا وہ روانہ ہو جاتا تھا. سمجھو اللہ کے نظام کو. کمپیوٹر کو تو سمجھا ہے اللہ کے نظام کو بھی سمجھو. 1000 مرتبہ درود میرے بھائیوں کو بھی پڑھنا ہے اور میری بہنوں کو بھی پڑھنا ہے. انشاءاللہ کبھی کسی موقع پر آنا ہوا تو تم خود کہو گے کہ مولانا جب سے تم نے کہا ہے تب سے ہم نے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا ہے. انشاءاللہ اس کی برکت آپ خود دیکھو گے. کاروبار میں برکت، ہر چیز میں برکت. دوسرا ایک عمل بتاؤ. روزانہ سوتے وقت 3 مرتبہ درود شریف پڑھو. 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھو بسم اللہ کے ساتھ. پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھو اور سر جھکا کر روتے روتے آنکھوں میں آنسو بہا کر یہ کہو اللہ میں گنہگار ہوں لیکن میرا نبی میرا بہت بڑا محسن ہے. میرا لاڈلا نبی بہت کچھ دے کر گیا ہے. اس کا ثواب میرے نبی کو دے دے، میرے نبی کی بیویوں کو دے دے، صحابہ کو دے دے، تابعین کو دے دے، تمام نیک بندوں کو دے دے، اولیاء اللہ کو دے دے اور ان کی روحانیت کو عافیت کے ساتھ میری طرف متوجہ فرما. بس یہ اتنا عمل کرو. یہ میں گیڑیا والوں کو ہدیہ دے رہا ہوں. گیڑیا والوں کو ایک صاحب نے کہا مولانا جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو خواجہ معین الدین چشتی میرے پاس آ رہے ہیں اجمیر میں سونے والے. ہاں خواجہ نظام الدین اولیاء میرے پاس آ رہے ہیں. اتنا خوش تھا وہ بندہ جس کی کوئی حد نہیں. اور مجھے ایک اللہ کے ولی نے تنہائی میں کندھے پر ہاتھ مار کر کے مجھے ہدیہ دیا تھا. وہ ہدیہ میں گیڑیا والوں کو بھی دے رہا ہوں. اس کو معمولی نہ سمجھے. یہ بقامت کہہ کر
بقیمت بہتر کا مصداق ہے، دکھنے میں معمولی ہے، لیکن اس میں سے اگر کسی کے دل کی زمین میں پانی جلدی ہے وہ انشاءاللہ بہت جلدی اس کا نتیجہ دیکھے گا، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ اور میں میری بہنوں کو کہتا ہوں، ہاں میرا بچ چلتا تو میں ایک ایک گھر میں جاتا اور میری بہنوں کو پردے کے آڑ میں کچھ کہتا کہ میری بہن آپ بہت رو، آپ بہت رو، ان بچوں کے لیے رو۔ تو میرے بہنوں کو بھی کہتا ہوں آپ کو 1000 مرتبہ درود شریف پابندی سے پڑھنا ہے، یہ 3 مرتبہ قل هو اللہ کا عمل بھی کرنا ہے، اور یہ بچے یہ بچیاں جب اسکول مدرسے جائے اور شوہر کمائی کے لیے جب روانہ ہو تو میری بہنوں کو کہتا ہوں کہ کام کاج چھوڑ کر اپنے شوہر کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک آئے، مسکراتے چہرے سے روانہ کریں، میرے شوہر آپ جائیے، اللہ آپ کی حفاظت کریں، مسکراتے چہرے سے۔ اور شوہر جب کمائی کر کے رات کو گھر آئے، سارا کام کاج چھوڑ کر دروازے پر آئیے، شوہر کا سامان لیجئے، مسکراتے چہرے سے سامان لے کر پانی پلائیے، گھر میں جھگڑا نہ کیجئے، ہمیشہ مثبت انداز میں رہیے۔ محبت 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 والا دشمنوں کے بیچ میں بھی اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ دعائیں لینا سیکھو، بد دعائیں مت لو ورنہ زمین تنگ ہو جائے گی۔ یہ مت سمجھو کسی کو تماچا مارا ہے سزا نہیں ملے گی، پائی پائی کا حساب ہے، وہاں پائی پائی کا حساب ہے۔ اگر کسی کے گھر کے سامنے ظلم کر کے پارکنگ کرو گے اس کی بھی سزا ملے گی، تو تاری سے بات کرو گے تو بھی سزا ملے گی، اور اگر کسی غریب کے بچے کو 1 روپیہ دے کر خوش کرو گے اس کا بھی آپ کو انعام ملے گا۔ اور اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو میں ساری بہنوں کو یہ کہتا ہوں کہ روزانہ 20-25 منٹ اللہ کو دیں، دعا پڑھے نہیں دعا مانگے۔ مانگنا کس کو کہتے ہیں؟ ماؤں کو تو پتا ہے نا، بچہ جب ضد پر آتا ہے تو لے کر رہتا ہے 100 روپیے، ماں نہ دے تو اس کیسی ضد کرتا ہے۔ کاش کوئی بہن ایسی اٹھے، ہے کوئی ایسی بہن؟ میں صبح بچیوں کو پڑھاتا ہوں آن لائن فجر کے بعد، تو میں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ میری بچیوں تم میں کوئی ایسی لڑکی ہے کہ جب مصلی پر آئے تو ایسی روتی ہو جیسے باپ مر گیا ہو، ماں مر گئی ہو، ایسا کوئی ہے؟ جواب نہیں ملا مجھے۔ ایم پی کی ایک بچی ملی، ایم پی کی ایک بچی ملی، اس نے کہا مولانا جب میں مصلی پر آتی ہوں تو ایسا روتی ہوں جیسے میری ماں مر گئی ہوں۔ خدا کی قسم یقین مانیے، میں مدرسے میں جب کسی بچے کو مصلی پر روتا دیکھتا ہوں میں یقین کر لیتا ہوں اس کی قسمت بن جائے گی۔ یہ بنائی سب ناراض ہوں گے، چلے گا، تو ناراض مت ہو، میں تجھے کچھ سنانے آئی ہوں میرے اللہ، سن۔ تو کہاں چلا گیا؟ تو سن، اب یہ کہو خدا کی قسم میری بہنوں تب پتا چلے گا کہ کیسا ملتا ہے۔ اللہ فرماتے میں تمہاری گردن کے رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ کیا کہہ رہا ہے وہ، کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ایک مرتبہ مولانا یونس صاحب جونپوری سہارنپور میں پڑھاتے تھے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، شاید کوئی رات ایسی ہو جس میں حضور خواب میں نہ آتے ہو، اور ملک الموت سے دوستی ہو گئی تھی، ملک الموت سے دوستی ہو گئی تھی، اور حضور نے کہا تھا زکریا آپ کی وفات مدینے میں ہوگی اور آپ جنت البقیع میں سو گے۔ ایک مرتبہ بچے کو کہا بیٹا مولوی یونس کو بلا کر کے لا، یونس کو بلا کر کے لا، ابھی چھوٹے تھے، یونس کو بلا کر کے لا۔ کہا بیٹا دل لگا کر دعا کیا کرو، جاؤ۔ گئے، پھر دوسرے بچے کو بلا، بیٹا یا یونس کو بلا، بلایا، بیٹا یونس جب دعا میں بیٹھو دل لگا کر دعا کرو، بیٹا یونس جاؤ۔ چلے گئے، تیسرے بچے کو بلا، بیٹا یا یونس ہوگا مسجد میں بلا کر لا، آئے، بیٹا یونس جب دعا میں بیٹھو دل لگا کر دعا کیا کرو۔ وہاں یونس صاحب فرماتے ہیں کیا کہوں بچوں، یہ حال ہے، اب تو یہ حال ہے میرا، جب نماز پڑھتا ہوں تو چیخ مارنے کو جی چاہتا ہے، جنت جہنم گویا کے نظروں کے سامنے ہو۔ ابھی میرے پاس 1.5 ہفتہ پہلے ایک جوان آیا، ایک جوان، اس نے کہا مولانا جب میں نماز پڑھتا ہوں پاؤں کے راستے سے رحمت اللہ کی میرے بدن میں داخل ہوتی ہے، مجھے نظر آتا ہے۔ کہاں سو گئے ہم، دنیا کی لذتوں میں پھنس گئے۔ اللہ اکبر، ایک عمل ہم علماء کے مشورے کے بغیر نہ کرے، رشتہ کرنا ہے علماء سے پوچھے، شادی کے موقع پر کیا کرنا ہے علماء سے پوچھے، نام کیا رکھنا ہے ان مولاناؤں سے پوچھے، وہ آپ کی صحیح رہبری کریں گے، انشاءاللہ آپ بھٹکنے سے بچو گے، بھٹکنے سے بچو گے، اور اللہ تھوڑی تھوڑی آمدنی میں برکت دیں گے۔ اور حوصلہ رکھے، ہمت رکھے، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کا جذبہ رکھے۔
دنیا کو راضی کرنے سے کیا ملے گا؟ ایسی کی تیسی. آیا سمجھ میں؟ دنیا کو راضی کرنے سے کسی کو کچھ نہیں ملا. اصل راضی کرو اللہ کو، اللہ سب کو راضی کرے گا. اللہ کے رسول کو راضی کرو، اللہ سب کو راضی کرے گا. بات لمبی ہو رہی ہے. دعا سے پہلے دو بات کہتا ہوں. ایک تو یقین کے ساتھ دعا کرے. دوسرا، اپنے دل میں کسی کے بارے میں کینہ ہو تو بھائی دل صاف کر دے. مسلمان کا بچہ کپڑوں کا بھی صاف ہوتا ہے اور دل کا بھی صاف ہوتا ہے. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو له. اللهم صل على روح محمد في الارواح وصل على جسد محمد في الاجساد وصل على قبر محمد في القبور. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتون. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقواتنا واجعله الوارث منا. اور ہمارے ربا، اور ہمارے پیارے اللہ، اور ہمارے چہیتے اللہ، اور ہمارے خوبصورت اللہ، اور ہمارے نورانی اللہ، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ، ہمیں کھلانے والے اللہ، ہمیں پلانے والے اللہ. اللہ پاک کبھی پیدا نہیں ہوئے تھے اور تو نے ہماری ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کیا تھا. ہمارے ربا، ہماری ماں کے پیٹ میں ہماری خوراک کا نظم تو نے کیا تھا. اے اللہ، ہم کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور ہماری انتڑیوں کا نظام تو چلاتا ہے. دانا زمین میں ڈال کر آ جاتے ہیں اور فرشتوں کے ذریعے سے دانا زمین پھاڑ کر تو باہر نکالتا ہے. اے اللہ، تو نعمتوں پر نعمتیں دیتا رہا اور ہم مسلسل تجھے ناراض کرتے رہے. اے اللہ، تو نے ہم کو نخروں سے بڑا کیا ہے. 1 کروڑ پتی ماں اپنے اکلوتے بیٹے کو جس طرح نخرے سے بڑا کرے، تیری قسم تو نے اس سے بھی زیادہ ہم سب کو نخروں سے بڑا کیا ہے. لیکن تو نعمتوں پر نعمتیں دیتا رہا، ہم نے رات دن تیری نافرمانی پر نافرمانی کی. بھول ہو گئی ربا، بھول ہو گئی، بھول ہو گئی، بھول ہو گئی، بھول ہو گئی. تو معاف فرما دے، تو ناراض مت ہو. اللہ پاک، جب گھر میں باپ ناراض ہوتا ہے، تیری قسم گھر میں جانے کا جی نہیں چاہتا. جب ماں ناراض ہوتی ہے، مڑ مر جاتا ہے. دادی ناراض ہو جاتی ہے، ہمیں کبھی چین نہیں آتا. میری دادی ناراض ہو گئی ہے، میری قسمت بگڑ جائے گی. ارے اتنے بڑے آسمان کو بنانے والے ربا، تم ناراض ہو جاؤ گے، ہمیں کہاں چین آئے گا؟ او محمد کے رب، او جبرائیل کے رب، او میکائیل کے رب، او اسرافیل کے رب، او ملائکہ مقربین کے رب، آج جمعہ کی رات ہے، ہم تیرے گھر آئے ہیں، تیرے دربار میں آئے ہیں. اکیلے نہیں آئے، یہ سارے تیرے فقیروں کا ٹولہ ہے. اللہ پاک، ہم تیرے فقیر ہیں، ہمارے بچے تیرے فقیر ہیں، ہماری بچی تیری فقیر ہے، ہمارے ماں باپ تیرے محتاج ہیں، ہم پیشاب کھانے میں تیرے محتاج ہیں، ہم وضو پر بھی تیرے محتاج ہیں، لقمہ کھانے کے بعد اتارنے میں تیرے محتاج ہیں. ارے تو پیشاب روک دے، پوری دنیا مل کر پیشاب باہر نہیں لا سکتی. اے اللہ پاک، ہم نے مریضوں کو دواخانوں میں چیختے ہوئے دیکھا ہے. اے اللہ پاک، تو نے ہزاروں ہزار نعمتوں میں وسایا ہے. بھول ہو گئی، ہمیں معاف فرما دے. ہم سب کو شکر گزار بندوں بندیوں میں شمار فرما. اے اللہ پاک، اے اللہ، تو ناراض مت ہو. گندے ہیں پھر بھی تیرے بندے ہیں. اے مولا، بچہ کتنا ہی گندا کیوں نہ ہو جائے، پیشاب پخانہ کر لے، بدبو آ رہی ہو، لیکن چھوٹے سے بچے کے دل میں سے آواز آتی ہے، میری ماں مجھے دھلائے گی، میری ماں مجھے نہلائے گی. وہ بچہ چچی کے گھر نہیں جاتا، بہن کے گھر نہیں جاتا، ماموں کے گھر نہیں جاتا، بھائی کے گھر نہیں جاتا، بہن کے گھر نہیں جاتا. وہ سیدھا اپنے ماں کے گھر آتا ہے اور معصومانہ
مہربان انداز میں کہتا ہے امی امی، گھر میں ماں بیمار ہے، بہت کمزور ہو چکی ہے، لیکن بچے کی آواز سن کر ماں لکڑی کے سہارے دروازے پر آتی ہے، کہتی ہے میرے لال کیا ہے؟ بچہ کہتا ہے امی میرے کپڑے خراب ہوئے ہیں، پیشاب پخانہ کر دیا ہے، اللہ پاک ہم نے آج تک نہیں دیکھا امی نے دھکا دیا ہو، جا تیری چچی کے گھر جا۔ کبھی امی نہیں کہتی، باتھ روم لے جاتی ہے، نہلاتی ہے، نئے کپڑے پہناتی ہے، سرما لگاتی ہے، پاؤڈر لگاتی ہے، بیٹے میلے مت کرنا، بچہ پھر میلے کرتا ہے، ماں پھر بدلتی ہے، بچہ پھر میلے کرتا ہے، ماں پھر بدلتی ہے۔ ارے تم 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہو، اللہ پاک ہم نے آنکھیں گندی کر دی، ہم نے کان گائن سنتے سنتے، غلط باتیں سنتے سنتے ناپاک کر دیے، غلط سوچتے سوچتے دل ناپاک ہو گیا۔ اللہ پاک تو اپنی قدرت سے ہمیں پاک فرما دے، مت مارو ہمیں، مت مارو، تیرا تماچا خطرناک ہے۔ اللہ جب تو ناراض ہوا ہے تو قوموں کو پچھاڑا ہے، جب تو ناراض ہوا ہے تو نمرود کو لنگڑے مچھر سے مارا ہے، قارون کو محل سمیت زمین میں دھسایا ہے، ارے سونامی لہر لا کر لوگوں کو دریا میں ڈبو دیا تھا، ارے کچھ کا زلزلہ آپ لائے تھے، ہمیں تیری قدرت پر یقین ہے۔ اللہ پاک تو ہمیں تماچا مت مار، تیری قسم ہم مر جائیں گے، ہم سب کو توفیق دے دے، ہم سب کو نیک بنا دے، تیری توفیق کے بغیر کوئی اللہ نہیں کر سکتا۔ اے اللہ یہ مجلس تیری مبارک ہے جس میں معصوم بچوں نے تیرے دین کی نسبت سے باتیں کی ہے، اس مجلس کو قبول فرما کر پوری بستی والوں کے لیے خصوصاً اور پوری امت مسلمہ کے لیے عموماً مغفرت کا فیصلہ فرما، پوری امت کے بیماروں کو شفا دے دے اے مولا، خصوصاً جو کلیے کی بیماری اور کملے کی بیماری چل رہی ہے، اے اللہ پورے گاؤں پر تیری خصوصی رحمت کو نازل فرما دے، اے اللہ ہمیں تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما لے، اے مولا جو مقروض ہیں عافیت سے قرض سے خلاصی عطا فرما، جو بے جام اے اللہ جو ناحق مقدمات میں بیچارے مبتلا ہے عافیت کے ساتھ ان کو خلاصی عطا فرما، اے اللہ پاک، اے اللہ یہ مجمع قابل مبارکباد ہے، اس میں نہ معلوم کوئی ایسی بیوہ عورت ہوگی جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، ہر عید کے موقع پر اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کو کہتے ہیں امی فلانا پڑوس میں میرا ساتھی، اس کا باپ اس کو لے کر عیدگاہ میں جائے گا، میرا باپ کب آئے گا، مجھے کب لے جائے گا عیدگاہ میں؟ تو ماں بولتی تو نہیں ہے بلکہ چپ کے آنکھوں میں سے آنسو بہاتی ہے اور بستر میں جا کر چادر اوڑھ کر دل بھر کر کے رو لیتی ہے۔ اے اللہ پاک اس ٹوٹے ہوئے دل کی بیوہ عورت کی عظمت کا واسطہ اور اس یتیم بچے کے دل کے ٹوٹے ہوئے کی عظمت کا واسطہ ہم سب کی دعا کو قبول فرما، تو ناراض مت ہو، آج ہم تجھے منانے آئے ہیں، فرشتوں ہمارے رب کو منا لو، ہمارے روٹے رب کو منا لو، وہ مان جائے گا، وہ بہت پیار والا ہے، وہ بہت کریم ہے، بہت پیار والا ہے، بہت حلیم ہے، غصہ پینے والا ہے، اور تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تم سفارش کرو گی وہ مان جائے گا۔ اے اللہ پوری مجلس کی مغفرت فرما، اے اللہ موت سے پہلے ہم سب کو نماز کا مزہ دے دے، بریانی کی لذت تو چکھ لی لیکن اب نماز کا مزہ دے دے، تلاوت کی حلاوت دے دے، اے اللہ پاک تنہائیوں میں تجھ سے باتیں کرنے کا شوق دے دے، اے اللہ ہمیں نیک بھائی بنا دے، نیک شوہر بنا دے، نیک پڑوسی بنا دے، ہماری بہنوں کو اپنے بچوں کے لیے رونے والی ماں بنا دے۔ اے مولا ایک زمانہ تھا مائیں جب رات میں روتی تھی تو بچہ بھی اٹھ کر کہتا تھا میری ماں تو کیوں رو رہی ہے، تمہارے پیٹ میں درد ہے، امی تو کیوں رو رہی ہے، تو ماں کہتی تھی بیٹا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن بیٹا مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا، اندھیری کوٹھی مجھے رلا رہی ہے، یہ کہہ کر ماں چیخ مارتی تھی تو بچہ بھی رونا شروع کرتا تھا۔ اے اللہ ہماری آنے والی ان بہنوں کو فکر مند بنا دے، آج ہمارے بہنوں کے آنسوؤں کی ضرورت ہے، امت بڑے قسم پرسی کی حالت میں ہے، اے اللہ پاک ہم سب کو تیرے نیک بندوں بندیوں میں شمار فرما۔ اے مولا کہنا بہت ہے، مانگنا بہت ہے، ہم سے بڑا بھکاری کوئی نہیں ہے، لٹے لٹائے ہیں ہمارے پاس سب لٹ چکا،
اسباب کی دنیا میں ٹوٹ چکے ہیں. کوئی ایسا کندھا نہیں ہے جہاں جا کر کے زندگی کا دکھڑا روے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. اے مولا تو دھتکارے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ دروازہ تو تیرا دروازہ ہے. ہاں ہاں تو حکم کرتا رہا ہم توڑتے رہے، تو نہ کہتا رہا ہم کرتے رہے، لیکن مولا نادان ہے. نادانوں سے تو نادانی کے سوا کسی چیز کی امید نہیں کی جاتی. اے اللہ تو معاف فرما دے اور ہم سب کو مالا مال فرما دے. اے مولا تو اپنے نیک بندوں بندیوں کو جو دیتا ہے ہم سب کو عطا فرما دے. ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں بے انتہا قبول فرما. اے اللہ اس گاؤں میں جو پیلیے کی بیماری چل رہی ہے، اے اللہ اپنی قدرت کاملہ سے فضل کا معاملہ فرما. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے پڑھنے کا واسطہ اے اللہ سب کو شفا عطا فرما دے. ہر گھر میں شفا عطا فرما دے. جن لوگوں نے روپے پیسے دیے ہیں، محبت سے تعاون کیا ہے، مدرسوں کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اے مولا ان کی نسلوں میں دین کے داعی پیدا فرما. اے مولا محنت کرنے والے علماء کو بھی قبول فرما، منتظمین کو بھی قبول فرما. اے مولا جنہوں نے بھی سپورٹ کیا ہے قبول فرما. اور مولا خصوصاً حضرت مولانا آدم صاحب مرحوم کی قبر کو کروٹ کروٹ بہترین بدلہ عطا فرما. اے اللہ جنت المعلی میں اے مولا وہاں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کی دعا مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما. آپ نے جن شرور سے پناہ مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو پناہ نصیب فرما. الہی جینا کے تائبین فلا تردنا خائبین. الہی مقصود ما توئی و رضائے تو محبت و معرفت خود بھی دے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام ناظرین کے لیے جو ہے آئس کریم کا پروگرام ہے. تمام خواتین و حضرات جو ہیں آئس کریم کھا کر جائیں. آپ تمام کے آنے کا شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.